اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک والحذر، بےہودہ باتیں کرنے سے پرہیز کیجئے، بےہودہ باتیں کرنے سے پرہیز کیجئے۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیز جانتے ہیں کتاب الخمس میں چل رہی ہے، اور وہ عرض کر چکے ہیں اپنے عزیزوں کو کہ خمس 7 چیزوں پر واجب ہے، چھٹا کنز ہے، اور ہم اسی کنز کو پڑھ رہے تھے۔ آج ہم نے آپ کی خدمت میں یہاں سے پڑھنا ہے وقال الشیخ فی الخلاف لا نصاب لہ بل یجب فی مسماہ۔ کنز کی جب بات ہم نے میرے بچے شروع کی تھی، آخر میں آئی تھی کیل والمعدن کذالک۔ کیل یہ کہہ رہی تھی کہ معدن کا نصاب بھی 20 دینار ہے، چونکہ کنز کا انہوں نے نصاب بتایا تھا 20 دینار۔ کیل نے کہا تھا کہ جو معدن ہے اس کا نصاب بھی 20 دینار ہے۔ ربط مل گیا۔ کنز والی بات کے نیچے معدن کی آئی تھی کہ معدن کا نصاب بھی 20 دینار ہے۔ اب توجہ کرو، شیخ طوسی علیہ رحمت فرما رہے ہیں کتاب خلاف میں کہ معدن کا تو جو کوئی نصاب ہی نہیں ہے، بلکہ مسمى معدن کافی ہے، تھوڑا بہت جتنا بھی ہوا اس پر خمس دینا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ ہو تھوڑا ہو مسمى صد کرے، بس اتنا کافی ہے۔ اور یہی نظر شیخ طوسی علیہ رحمہ کی جو ہے اکثر نے اسی کو قبول کیا ہے، اسی نظر کو کہ معدن کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں روایت ان اکثر کے خلاف حجت ہے، روایت ان کے اوپر حجت بنتی ہے، ان کے خلاف ہے روایت۔ ابو صلاح تقی حلبی نے فرمایا ہے کہ معدن کا نصاب 1 دینار ہے، جیسے غوث کا 1 دینار ہے، معدن کا بھی 1 دینار ہے۔ اور پھر میں نے کل بھی خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا معدن ہو، کنز ہو، غوث ہو، ان تینوں میں جو نصاب ہے وہ معونہ کے بعد ہے۔ معونہ وہ خرچہ ہے جو ان پر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کھدائی کرنی پڑی کہیں، ٹھیک ہے، کہیں فرض کریں اس کی صفائی کرنی پڑی اس معدن کی، کہیں غوث کا جو آلہ تھا اس پر خرچہ ہوا، کہیں غواص جس نے غوطے مارے تھے اس کو اجرت دینی پڑی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو بھی خرچہ ہوا یہ سارا جناب نکال کے دیکھیں گے نصاب ہے یا نہیں ہے۔ نصاب تک پہنچا تو خمس ہے، ورنہ خمس نہیں ہے۔ یہ بات کی تھی۔ آئیے اس عبارت کو کل بھی تھا خلاصہ، آج پھر تھوڑا بیان کیا، پڑھ کے پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ وقال الشیخ فی الخلاف لا نصاب لہ۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فی الخلاف، اپنی کتاب خلاف میں، لا نصاب لہ، لہ معدن، معدن کا کوئی نصاب نہیں ہے، بل یجب فی مسمى ہو، بلکہ خمس واجب ہے مسمى ہو، مسمى معدن میں واجب ہے۔ وہو ظاہر الاکثر، وہو یعنی یہ جو قال الشیخ ہے، جو شیخ نے فرمایا ہے، یہی ظاہر الاکثر، ظاہر اکثر، اکثر علماء بھی یہی ہے، ظاہر اکثر بھی یہی ہے۔ دلیل نظراً الی الاسم، نظر کرتے ہوئے اسم معدن کی طرف، معدن کا نام صادق ہے، بس ان کو رد ہو رہی ہے۔ والروایت حجت علیہم، روایت حجت ہے علیہم یعنی علیہ الاکثر، کیونکہ شیخ کی بات کو اکثر نے قبول کیا تھا تو فرماتے ہیں روایت حجت ہے علیہم، اکثر کے خلاف، علیہم یعنی اکثر کے
خلاف ہے، روایت اکثر کے خلاف ہے. جو اکثر کہتے ہیں کوئی نصاب نہیں ہے، روایت نصاب بتاتی ہے، روایت اکثر کے خلاف ہے. وَاعْتَبَرَ ابو صلاح التقی الحلبی فیہ دینارا کالغوث. ابو صلاح التقی حلبی نے فیہ اس نصاب معدن میں معتبر قرار دیا ہے دینارن، ایک دینار معتبر ہے، کالغوث غوث کی طرح. غوث کا بھی کیا ہے جی؟ ایک دینار ہے، اس کا بھی ایک دینار ہے. استنادن الی روایت کاسرۃ، نسبت دیتے ہوئے ایک روایت کی طرف جو کہ کاسر ہے. نعم یعتبر الدینار قیمت فی الغوث قطعا، جی ہاں دینار معتبر ہے یا قیمت دینار معتبر ہے فی الغوث قطعا، غوث میں قطعا دینار یا دینار کی قیمت معتبر ہے. ٹھیک ہے. ممکن ہے سوال ہو کہ یہ جو آپ نے کہا ہے جناب کہ غوث کا نصاب ایک دینار ہے، کل غوث مصنف نے کہا ہے، پیچھے کوئی بتایا تو نہیں ہے کہ غوث کا جو نصاب ہے وہ ایک دینار ہے، تو یہ کیسے ہو گیا جی؟ ادھر تشبیہ دے دی ہے کہ معدن کا نصاب بھی ایک دینار ہے غوث کی طرح. تو اس سے اس تشبیہ سے سمجھ میں بات آتی ہے کہ غوث کا نصاب ایک دینار ہونا قطعی ہے. تشبیہ سے سمجھ لینا کہ غوث کا نصاب ایک دینار قطعی ہے. واکتفی المصنف عن اشتراطہ فیہ بالتشبیہ ہونا. واکتفی المصنف، مصنف نے اکتفا کیا ہے عن اشتراطہ فیہ، غوث میں، عن اشتراطہ فیہ، اشتراطہ کی ضمیر لوٹائیں نصاب ایک دینار، شرط ہونا اشتراطہ نصاب کا ایک دینار شرط ہونا، فیہ فیہ اس غوث میں بالتشبیہ ہونا. ٹھیک ہے. یہاں تشبیہ سے جو دی ہے اس پر اکتفا کیا. دوبارہ واکتفی المصنف، مصنف نے اکتفا کیا ہے ان اشتراطہ فیہ، اشتراطی نصاب ایک دینار ہونا شرط ہے، فیہ غوث میں اکتفا کیا کیا اس شرط پر؟ بالتشبیہ ہونا، یہاں تشبیہ پر اکتفا کیا ہے. وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ فِي الثَّلَاثَةِ بَعْدَ الْمَعُونَةِ الَّتِي يَغْرِمُهَا عَلَى تَحْصِيلِهِ مِنْ نَفْرٍ وَسَبْكٍ فِي الْمَعْدِنِ. نصاب معتبر ہے ثلاثہ یعنی معدن، کنز، غوث میں نصاب معتبر ہے بعد المعونہ، معونہ کے بعد. معونہ کیا ہے؟ الَّتِي يَغْرِمُهَا، وہ جو اس شخص نے کیا کیا ہے اگر جان خرچ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، یغرمو ضرر کیا ہے. التی یغرموہا، معونہ وہ ہے جو اس نے ضرر اور غرامت اٹھائی ہے، خرچ کیا ہے، اللہ تحصیل ہی، ان کے حاصل کرنے میں، حاصل کرنے پر، من حفرن کھدائی کا خرچہ ہے، وسبکن صاف کرنے کی اجرت ہے، فی المعدن معدن میں، وآلت الغوث، ٹھیک ہے، آلہ غوث ہے اس کا خرچہ ہے، او عرشہا، یا اس کا عرش ہے، یعنی اگر آلہ استعمال ہوگا تو کم ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی قیمت ہے، آلہ جو استعمال کیا تو جو کم پڑ گیا استعمال ہوتے ہوئے، اس کی عرش ہے. وَأُجْرَةِ الْغَوَّاصِ، غواص کی اجرت ہے، فی الغوث، غوث میں جس نے غوطے مارے اس کو اجرت دی، اس نے نکالے. وَأُجْرَةِ الْحَفْرِ، کھدائی کی اجرت ہے، وَنَحْوِهِ، اور اس کی مانند، فی الکنز، کنز میں، ٹھیک. وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ بَعْدَهَا مُطْلَقًا فِي ظَاهِرِ الْأَصْحَابِ. ممکن ہے سوال پیدا ہو کہ جی پہلے بھی تو کہا ہے یعتبر النصاب فی الثلاثۃ بعد المعونہ، پھر جی کہہ رہے ہیں یعتبر النصاب بعدها مطلقا، ٹھیک ہے. یعتبر النصاب جو پہلا ہے وہ اپنی بات کی نا، اب یہاں اکثر اصحاب کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک. اکثر اصحاب، ظاہر اصحاب نے جو کہا ہے وہ اس کی بات اب کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں مطلقاً ہے، وہاں مطلقاً نہیں ہے.
یہ تھوڑا سا فرق ہے. وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ بَعْدَهَا مُطْلَقًا, نصاب معتبر ہے بعدہا, معونہ کے بعد. بعدہا ضمیر لوٹ رہی ہے معونہ کی طرف. معونہ کے بعد نصاب معتبر ہے مطلقاً, مطلقاً. ٹھیک ہے, چاہے اس مال کو حاصل کرنے سے پہلے خرچ ہوا ہے مال, یا مال کو حاصل کرنے کے بعد والا خرچہ ہے, چاہے اس کو حاصل کرنے سے پہلے یا حاصل کرنے کے بعد, مطلقاً. ٹھیک ہے, سارا خرچہ نکالنا ہے, پھر نصاب معتبر ہے ظاہر الاصحاب. یہ ہے وَلَا يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْإِخْرَاجِ فِي الثَّلَاثَةِ, یعنی یہ سارا ایک ہی مرتبہ نکالے تاکہ نصاب تک پہنچے اور خمس دے, یا مثلا وقفے سے نکالے, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نکالے. طولانی زمانہ لگ گیا نصاب تک پہنچتے ہوئے, تھوڑا تھوڑا نکالتا رہا ہے. اخراج یعنی ایک ہی مرتبہ نکالنا معتبر ہے, فرماتے ہیں نا ایک مرتبہ ضروری نہیں ہے. وَلَا يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْإِخْرَاجِ فِي الثَّلَاثَةِ, ثلاثہ وہی معدن کنز اور غوث میں اخراج کا اتحاد معتبر نہیں ہے, یعنی خارج کرنا ایک ہی مرتبہ معتبر نہیں ہے. بل یضم بعض الحاصل الى بعض وان طال الزمان, بلکہ بعض کو بعض کے ساتھ ضمیمہ کرے گا. وان طال الزمان, اگرچہ زمانہ طولانی ہو جائے. اور نول اعراض, یا روگردانی کی نیت کر لے, کچھ نکالا پھر کہا کہ ابھی بس نہیں نکالوں گا, پھر دوبارہ دل بان گیا, فرق نہیں ہے. اگرچہ اعراض کی بھی نیت کر لے پھر بھی مسئلہ نہیں ہے, سارا مال تھوڑا تھوڑا ملا کر جمع کر کے نصاب تک پہنچتا ہے تو خمس ہوگا. وفاقا للمصنف, مصنف سے توافق کرتے ہوئے, توجہ. واعتبر العلامہ عدم نیت الاعراض, علامہ نے معتبر قرار دیا ہے عدم نیت الاعراض, کہ اعراض کی نیت نہ کرے, پھر جمع کرے گا سارا مال. ٹھیک ہے نا, کہ جب اعراض اور روگردانی کی نیت نہ کی ہو کہ نہیں بس اب ابھی نہیں نکالوں گا, یہ نیت نہ کی ہو, پھر سارا اکٹھا کرے گی. اعراض کی نیت کی ہے تو بعد والے کو اکٹھا پچھلے سے نہیں کر سکتے, علامہ نے کہا ہے. واعتبر العلامہ عدم نیت الاعراض, علامہ نے معتبر قرار دیا ہے عدم نیت الاعراض, کہ اعراض کی نیت نہ کیو. وفی اعتبار اتحاد النوع وجہان, یعنی نوع کے اتحاد میں کیا ہے, ایک ہی نوع ہو یہ شرط ہے, معتبر ہے نہیں ہے, تو اس میں دو وجہ ہیں, توجہ کرو. وفی اعتبار اتحاد النوع, نوع کے متحد ہونے میں اور معتبر ہونے میں دو وجہ ہیں. اجودہما اعتبارہ فی الکنز والمعدن دون الغوث, اجود واد یہ اعتبارہ کہ یہ اتحاد نوع معتبر ہے کنز میں اور معدن میں معتبر ہے, غوث میں معتبر نہیں ہے. توافق کرتے ہوئے علامہ کے ساتھ. وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ اُعْتُبِرَ بُلُوغُ نَصِیبِ كُلِّ نِصَابًا بَعْدَ مَعُونَتِهِ, اگر ایک جماعت مشترک ہے اکٹھی نکال رہی تھی تو پھر ہر ایک کا جب نصاب اپنا پہنچے گا معونہ کے بعد, ہر ایک کا نصاب بنتا ہے تو پھر ہوگا خمس, ورنہ نہیں ہوگا. وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ, اگر ایک جماعت مشترک ہو, اُعْتُبِرَ بُلُوغُ نَصِیبِ كُلِّ نِصَابًا, تو ہر ایک کا نصاب تک پہنچنا جو ہے وہ معتبر ہے بعد معونتہی, معونہ کے بعد. اب جناب علی, وَالسَّابِعُ عَرْضُ الذِّمِّ المنتقل الیہ من مسلم. توجہ, شروع میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب بھلا کیا کہا تھا, ھذا کتاب الخمس ویجب فی سبعۃ اشیاء, کہا تھا نا
हाजा किताब الخمس वयजिब फी सबअत अशिया इन, और खुम्स 7 चीजों में वाजिब है। वो जो पीछे कहा था वो जनाब अली 7वां अब ये है। खुम्स जो 7 चीजों पर वाजिब था 7वां भी पढ़ रहे हैं। वो क्या है? काफिर जिम्मी ने जो जमीन मुसलमान की तरफ से काफिर जिम्मी को मुंतकिल हुई है उस पर भी खुम्स है। काफिर जिम्मी पर खुम्स है जमीन पर। कौन सी जमीन पर? जो उसको मुसलमान की तरफ से मुंतकिल हुई है। समझे ये बात? काफिर जिम्मी की जमीन पर खुम्स है। कौन सी जमीन? जो उसने मुसलमान की तरफ से उसको मुंतकिल हुई है। काफिर जिम्मी की जमीन जो उसको मुसलमान की तरफ से नकल हुई है उस पर खुम्स वाजिब है। अब ये फर्क नहीं है कि ये जो जमीन काफिर जिम्मी को मिली है उसने खरीदी हो या ना खरीदी हो, मसलन उसको हिबा किया गया हो, ठीक है, ये फर्क नहीं है। लेकिन ये है कि जो जमीन काफिर जिम्मी को मुसलमान की तरफ से मुंतकिल हुई है उस काफिर जिम्मी पर खुम्स है जमीन का। फर्क नहीं है उस काफिर ने खरीदी हो या उसको हिबा की गई हो, इस बात में फर्क नहीं है। अगरचे बाद अखबार हैं जिनमें लफ्ज़ शिरा है कि उसने खरीदी हो, ठीक है, लेकिन फर्क नहीं है खरीदी हो या उसको हिबा की गई हो। अलबत्ता मुसलमान की तरफ से काफिर जिम्मी को मुंतकिल हुई हो तो काफिर जिम्मी पर खुम्स वाजिब है, ठीक है या नहीं? चाहे वो जमीन ऐसी हो जो काफिर जिम्मी को मुंतकिल हुई है जिस पर खुम्स वाजिब है, जिस पर खुद खुम्स वाजिब है, ठीक है। और यह भी फर्क नहीं है वो जमीन ज़रई जमीन हो या गैर ज़रई जमीन हो, यह भी फर्क नहीं है। तवज्जो करना, ये जमीन काफिर है जिम्मी की जो है जो मुसलमान से उसको मुंतकिल हुई, चाहे उसने खरीदी हो या ना खरीदी हो, उसे मुंतकिल हुई हो हिबा से, ठीक है, चाहे वो ऐसी जमीन है जिस पर खुम्स है जैसे मफ्तू व अनमा बताऊंगा इबारत में, चाहे वो जमीन ज़राती हो या गैर ज़राती हो, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। एक बात। अच्छा, अगली बात यह है कि इस पर कोई निसाब नहीं है, ठीक है। कहें कि जी इतना निसाब होगा तो काफिर जिम्मी खुम्स देगा, नहीं, जमीन जो इस जिम्मी की है इस पर खुम्स है और इसका कोई निसाब नहीं है। नीयत भी इसमें नहीं है कि काफिर भाई नीयत करे खुम्स देने की, काफिर है, नीयत भी मोतबर नहीं, निसाब भी मोतबर इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो जमीन है इसको अक्सर असहाब ने, ये जमीन यानी अर्ज़ ज़िम्मी वाली, अक्सर असहाब जैसे इब्न अबी अकील, इब्न जुनैद, मुफीद, सलार, तकी, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। अर्ज़ ज़िम्मी पर खुम्स होता है, अक्सर असहाब ने ये बात जिक्र ही नहीं की। लेकिन तवज्जो करो, मुतअख्खिरून सारे शेख जो मुतकद्दिमीन में से है वो उन्होंने कहा है कि अर्ज़ ज़िम्मी पर खुम्स वाजिब है, ठीक है। और एक रिवायत आई है अबू उबैदा ने इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से रिवायत भी की है कि अर्ज़ ज़िम्मी पर खुम्स वाजिब है, ठीक है। अल्लाह करे मेरी ये बात 7वीं जिस पर खुम्स वाजिब है आपकी खिदमत में आसानी से पहुंच गई हो। जो बात मैं पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि भाई अर्ज़ ज़िम्मी की ज़मीन जो उसको मुसलमान की तरफ से मुंतकिल हुई है उस पर खुम्स वाजिब है। अब फर्क नहीं है उस ज़िम्मी ने मुसलमान से खरीदी हो या उसको हिबा हुई हो, फर्क नहीं है, वो ज़मीन ऐसी है जिस पर खुम्स है, ठीक है।
یا وہ زمین زراعتی ہے فرق نہیں ہے، غیر زراعتی ہے فرق نہیں ہے، خمس ہے۔ خمس کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور اس پر کوئی نصاب نہیں ہے، کافر کا نیت کرنا معتبر نہیں ہے۔ عرض کیا ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کو اکثر اصحاب نے ذکر ہی نہیں کیا، لیکن متاخرین اور شیخ جو متقدمین میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس پر خمس واجب ہے۔ توجہ، وَالسَّابِعُ عَرْضُ الذِّمِّ الْمُنْتَقِلَةُ إِلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ۔ عرض الذمی، کافر ذمی کی زمین جو اس کو منتقل ہوئی ہے، من مسلمین، مسلمان کی طرف سے، سواء انتقلت الیہ بشرائع ام غیر، فرق نہیں ہے، انتقلت الیہ، اس ذمی کو یہ زمین منتقل ہوئی ہے بشرائع، خریدنے کے ذریعے سے، ام غیر، یا غیر شراء جیسے ہبہ ہے اس کے ذریعے منتقل ہوئی ہے۔ وَإِن تَضَمَّنَ بَعْضُ الْأَخْبَارِ لَفْظَ الشِّرَاءِ، اگرچہ بعض اخبار لفظ شراء پر مشتمل ہیں، یعنی ان میں آئے کہ اس نے خریدی ہو مسلمان سے۔ وَالسَّوَاءٌ كَانَتْ مِمَّا فِيهِ الْخُمْسُ، یہ بھی فرق نہیں ہے کہ یہ ایسی زمین ہے جس پر خمس واجب ہے، كَالْمَفْتُوحَةِ أَنْوَةً، جیسے وہ مفتوح انواع وہ ہوتی ہیں زمینیں جو غلبہ کے ذریعے سے، کیا ہے جان، کافروں سے غلبہ کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں۔ مفتوح انواع وہ زمینیں جو غلبہ کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مفتوح انواع والی زمین، ٹھیک ہے، حیث یسع بیعها، جہاں اس کا بیچنا صحیح ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مثلا فرض کریں اسلحے کی ضرورت ہے اور وہ یہ زمین جو ہے مفتوح انواع والی، اس کو کافر ذمی کو بیچنے کی ضرورت پیش آئی ہے کیونکہ پیسوں کی ضرورت تھی، اسلحہ خریدنا تھا مثلا، ٹھیک ہے، حیث یسع بیعها، جہاں اس عرض مفتوحہ کا بیچنا صحیح ہے، عاملہ یا ایسا نہ ہو، فرق نہیں ہے اس میں۔ سواء کانت مما فی الخمس عاملہ، فرق نہیں ہے، کانت مما فی الخمس، وہ ایسی زمین ہے جس پر خمس ہے، کل مفتوحۃ انوۃ، حیث یسع بیعها، جہاں اس کا بیچنا صحیح، عاملہ، ٹھیک ہے، یا ایسا نہیں ہے، سواء کانت مما فی الخمس عاملہ، چاہے ایسی زمین ہے جس پر خمس ہے یا ایسا نہیں ہے۔ وَالسَّوَاءٌ أُعِدَّتْ لِلزَّرَاعَةِ أَمْ لِغَيْرِهَا، فرق نہیں ہے وہ زمین زراعت کے لیے آمادہ کی گئی ہو، ام لغیرہا، یا غیر زراعت کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ حتیٰ لو اشترى بستانا، حتیٰ کہ اگر وہ ایک باغ کو خریدے، او دارن، یا گھر، اخذ منہ خمس الارض، اخذ منہ، اس کافر ذمی سے خمس کو، زمین کے خمس کو اخذ کیا جائے گا، عملاً بالاطلاق، اطلاق پر عمل کرتے ہوئے۔ وَخَصَّهَا فِي الْمُعْتَبَرِ بِالْأُولَى، خصّہا، محقق نے خصّہا، اس زمین کو خاص کیا ہے، فی المعتبر، کتاب معتبر میں، بالأولا، اولا کے ساتھ، اولا یعنی زراعت والی کے ساتھ، خصّہا فی المعتبر بالأولا، مصنف یعنی محقق نے خصّہا، اس زمین کو خاص کیا ہے، معتبر میں، کتاب معتبر میں، اولا کے ساتھ، یعنی وہ زمین زراعت والی ہو۔ اب جناب علی میں نے عرض کیا تھا نا کہ خمس کا طریقہ کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ خمس کا طریقہ، تھوڑا ایک لحظہ توجہ کرنا، پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ خمس نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ فرض کریں کہ یہ جو زمین ہے اس کے اوپر مثلا باغ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر گھر بنایا ہے اس نے، ٹھیک ہے، تو اب یہ زمین جو مشغول ہے، باغ ہے، گھر ہے، اوپر جو بھی ہے، یہ فرض کریں کہ یہ مالک کو اجرت دیتا تو کتنی اجرت دیتا؟ تو وہ جو اجرت ہے، ٹھیک ہے نا، اس اجرت کے مطابق جو ہے یہ پھر خمس دے گا، ٹھیک ہے۔ وَعَلَىٰ مَا اخْتَرْنَاهُ، وہ جو ہم نے اختیار کیا ہے کہ خمس زمین غیر زراعتی پر بھی واجب ہے کافر ذمی پر، یہ ہم نے اختیار کیا نا،
شہید فرماتے ہیں علامہ اخترنا ہو، جو ہم نے اختیار کیا کہ خمس غیر زراعتی زمین پر بھی واجب ہے کافر حربی ذمی پر فطریق و معرفت الخمس، تو خمس کی معرفت کا طریقہ یہ ہے ان تکوم مشغولتا بما فیہا باجرت للمالک، ان تکوم زمین کی قیمت کی جائے گی کہ وہ مشغول ہے بما فیہا، جو اس میں چیز ہے اس سے وہ مشغول ہے، اس کی قیمت کی جائے گی باجرت للمالک، مالک کی اجرت کی اس میں قیمت لگائی جائے گی کہ مالک کی اجرت کتنی بنتی ہے۔ وَيَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ بَيْنَ أَخْذِ خُمْسِ الْعَيْنِ وَالْإِرْتِفَاعِ، حاکم مخیر ہے عین کا خمس لینے میں اور ارتفاع قیمت کا لینے میں۔ ولا حول ہونا، یہاں کوئی سال نہیں ہے، ولا نصابہ، نصاب نہیں ہے، ولا نیت، اور نیت بھی نہیں ہے کہ کافر نیت کرے۔ وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ عَنِ الْآخِذِ، احتمال ہے وجوبها، نیت واجب ہے، عن الآخذ، آخذ کا نیت کرنا واجب ہے، جس نے اخذ کی ہے نا، جو اس کافر ذمی سے خمس کو اخذ کر رہا ہے، آخذ جو ہے جو لے رہا ہے اس کا نیت کرنا واجب ہے۔ لا عنہ، نہ عنہ کافر ذمی سے نہیں، آخذ کی ہے۔ وعلیہ المصنف فی الدروس، علیہ اسی وجوب نیت پر مصنف نے دروس میں فتویٰ دیا ہے، کہا ہے۔ والاول فی البیان، اور پہلا بیان میں، اول یعنی نیت لازم نہیں ہے، اول توجہ کروا گا، اول یعنی نیت لازم نہیں ہے، یہ کہاں کا ہے؟ فی البیان، بیان میں۔ ولا یسقط ببیع الذمی لا قبل الاخراج وان کان لمسلم۔ ایک لحظہ پھر میری بات سنو، یہ جو ذمی نے زمین خریدی تھی، خمس ابھی نہیں دیا تھا، کافر ذمی نے مسلمان سے زمین خریدی اور خریدنے کے بعد پھر کسی مسلمان کو اگر وہ بیچ دیتا ہے تو سوال ہے کہ یہ خمس ذمی سے ساقط ہے یا ساقط نہیں ہے؟ کافر ذمی نے مسلمان سے زمین خریدی نا، یا اس کو ہبتاً جو بھی یہ منتقل ہوئی، خمس تھا نا۔ اب بات میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ ذمی اس کو پھر مسلمان کو بیچ دے تو کیا وہ خمس ساقط ہو جائے گا یا نہیں؟ ایک یہ بات ہے۔ یا وہ مسلمان جس نے ذمی کو زمین بیچی تھی، مسلمان اس سے اکالہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، معاملے کو کہتا ہے کہ جی مہربانی کرو، معاملہ میرے ساتھ توڑ دو، پیسے اس کو واپس کر دی اور زمین وہ واپس لے لیتا ہے، مسلمان اکالہ کر لے، تو آیا اب وہ ذمی پر وہ جو خمس واجب ہے ساقط ہے یا نہیں ہے؟ اس بات پر آپ توجہ دو۔ ولا یسقط ببیع الذمی لا قبل الاخراج، ولا یسقط، خمس ساقط نہیں ہے، ببیع الذمی لہا، ذمی کا بیچنا، لہا زمین کو، قبل الاخراج خمس خارج کرنے سے پہلے ذمی کا زمین کو بیچنا خمس کو ساقط نہیں کرتا۔ وَإِنْ كَانَ لِمُسْلِمٍ، اگرچہ اس نے مسلمان کو بیچی ہو وہ زمین۔ ایک بات، وَلَا بِإِقَالَةِ الْمُسْلِمِ لَهُ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ، اکالہ کیا ہے جی؟ اکالہ بعد میں بحث آئے گی کتاب المتاجر میں، وہاں تفصیلاً معلوم ہو جائے گا، لیکن اجمالاً اکالہ یہ ہوتا ہے کہ بے ہو گئی ہے، پھر وہ بندہ جس نے چیز بیچی ہے درخواست کرتا ہے کہ میری چیز مجھے دے دو، اپنی چیز جو مجھے پیسے دیے ہیں وہ لے لو، ٹھیک ہے، مہربانی کرو، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ جناب میری چیز جو میں نے آپ کو بیچی ہے واپس کرو، اپنی چیز لے لو، اور وہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو اس کو اکالہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، مسلمان نے کافر کو زمین بیچی تھی نا، اب مسلمان پریشان ہو کے اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میری زمین دو، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ وَلَا بِإِقَالَةِ الْمُسْلِمِ لَهُ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ، اور مسلمان کا اکالہ کرنے سے، لہو ذمی کو، مسلمان کا اکالہ کرنے سے، لہو ذمی کو، فی البیع الاول، اس پہلے والی بیع میں، اس سے بھی لا یسقط، خمس ساقط نہیں ہے۔ وَلَا بِإِقَالَةِ الْمُسْلِمِ لَهُ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ، مسلمان کا اکالہ کرنے سے لہو ذمی کو اس بیع اول میں پھر بھی
خمسہ کتنا ہی ہے پیچھے رب دو مع احتمال ہی ہونا جبکہ احتمال عدم خمس ہونا یہاں عدم خمس کا احتمال ہے ہونا کہاں ہونا بھلا کہاں جہاں ذمی نے پھر مسلمان کو بیچ دی ہے یہاں خمس ساکت ہو جائے یہاں احتمال ما احتمال ہی ہونا احتمال عدم خمس ہے ہونا یہاں جہاں اس نے آگے مسلمان کو دوبارہ بیچی ہے بناءً علی انہا فسخن بنا بر اس کے کہ علی انہا وہ مسلمان کا اکالا کرنا جو ہے وہ کیا ہے فسخ ہے ٹھیک ہے اس بنا پر لیکن توجہ کرو شہید کیا فرماتے ہیں لیکن لما کان من ہی نہیں ضعفا ٹھیک ہے نا یہاں ایک بات ہے کہ جب یہ معاملہ فسخ ہوگا تو یہ فسخ ہین العقد ہے یا فسخ ابھی ہو رہا ہے معاملہ مثلا یکم رجب کو ہوا تھا معاملہ یہ اکالہ مسلمان نے کیا ہے 5 رجب کو تو یہ جو اکالہ ہوا ہے توجہ کرو اور معاملہ اب فسخ ہو گیا ہے یہ فسخ ایسے ہے گویا کہ اصلاً معاملہ ہی نہیں ہوا تھا ہین العقد سے یہ فسخ ہے یہ فسخ ہین العقد ہے اصلاً سرے سے ہی معاملہ ختم ہو گیا ہے یا فسخ اس 5ویں دن سے ہو رہی ہے پہلے وہ جو 4 دن ہیں وہ اس کا مالک کافر ذمی بن چکا ہے اور یہ پیسوں کا مالک بن چکا ہے یہ کیا ہے معاملہ فرماتے ہیں یہ فسخ جو ہے کب سے شمار ہوگی اسی 5 رجب کو ہو رہی ہے پہلے 4 دن وہ مالک ہو گیا جب ایسا ہے تو 4 دن جب زمین کا مالک رہا ہے تو خمس اس کے اوپر آ چکا ہے اب کہیں کہ خمس نہیں ہے یہ بات ضعیف ہے توجہ یہاں سے ما احتمال نہیں ہونا احتمال عدم خمس ہے ہونا یہاں اس جگہ کے اوپر جہاں مسلمان نے اکالہ کیا ہے اس نے زمین مسلمان کو بیچی ہے بناءً علی انہا فسخن بنا بر اس کے کہ یہ اکالہ فسخ ہے لیکن لما کان من حین ہی لیکن جب یہ فسخ فسخ ہے جب وہ فسخ کر رہا ہے تو اس وقت فسخ ہو رہی ہے ضعفا یہ احتمال عدم خمس والا احتمال ضعفا ضعیف ہے کون سی بات احتمال عدم خمس ضعیف ہے وَهَذِهِ الْأَرْضُ لَمْ يَذْكُرْهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ اس زمین هذه الارض یعنی یہ زمین ذمی جو ہے اس کو لم يذكرها اس زمین کو ذکر نہیں کیا کثیر من الاصحاب بہت سے اصحاب نے کہ ابن ابی عقیل ابن جنید مفید سلار تقی ٹھیک یہ زمین کو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا توجہ والمتأخرون اجمع والشیخ من المتقدمین علی وجوبہ والمتأخرون اجمع تمام متأخرون شیخ متقدمین میں سے وہ کیا فرماتے ہیں علی وجوبہ فیہا وجوبہ خمس واجب ہے فیہا ارض ذمی میں خمس واجب ہے ورواہ ابو عبیدۃ الحذا فی الموثق عن الباقر علیہ السلام رواہ اس وجوب کو روایت کیا ہے ابو عبیدۃ الحذا نے موثق روایت میں امام عن الباقر علیہ السلام امام باقر علیہ السلام سے موفق مؤید رہو سلام کیو میرے عزیزوں کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ